قرآن سے، ذرا زور سے بولیں، ولی کی کرامت قرآن سے، ولی کی اخلاق قرآن سے ثابت ہے، ولی کو رزق جو ملتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، ولیوں کی طرف نسبت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب آؤ دوستو، ایک بات عرض کر دوں تاکہ آپ کو اور ہم کو ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت، اچھا یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، ولیوں کی کرامتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی رفعت اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ ہم لوگ ولیوں کے اوپر بھروسہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، عبادت کرنا چھوڑ دیں، تقوی اختیار کرنا چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھیں، ارے میرے غوث پاک بچا لیں گے، غریب نواز بچا لیں گے، میں ان کا مرید ہوں، میرے جد اعلیٰ میرے دادا پیر مجھے بچا لیں گے، میرا پیر مجھے بچا لے گا۔ یہ گندا عقیدہ ہے، یہ جاہلانہ عقیدہ ہے، یہ بدبختانہ عقیدہ ہے، یہ بے وقوف احمق لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بھائی آپ انہیں بچا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ شراب پیئیں گے؟ انہوں آپ کو بچا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں زنا کرتے پھریں گے؟ انہوں آپ کو اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی، بیویوں پہ ظلم، بچوں پہ زیادتی کرتے پھریں گے، حرام کاری کریں گے، بدکاری کریں گے، سیاکاری کریں گے، خطائیں کریں گے؟ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ لو مسلمانوں۔ اگر کسی آدمی کے گھر میں وہ آئنٹمنٹ، وہ کریم رکھا ہوا ہے، آئنٹمنٹ رکھا ہوا ہے جو چھالے آنے کے بعد جسم پہ لگایا جاتا ہے، جس سے چھالا کم ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی جو ہے تپش ختم ہو جاتی ہے چھالے کی، تو اب آئنٹمنٹ گھر میں ہے جو چھالوں پہ لگایا جاتا، بول کے کتنے لوگ آگ میں ہاتھ ڈالتے؟ بولو، آگ میں ہاتھ ڈال، ارے کئی کو ڈال رہا میں، ارے ڈرنے کی بات، آئنٹمنٹ گھر میں ہے الحمدللہ۔ ایسا کون کون کرتے بولو؟ کوئی کرتے ایسا؟ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں اپنی گاڑی میں کا پیٹرول نکال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، ارے کئی کو پھینک رہا رہے، ارے پیٹرول پمپ ہے رے ہولے، پیٹرول پمپ ہے بول کے بھائی پیٹرول پھینکتا کیا؟ بولے بھائی، باہر آ رہا روڈ پہ لو 100 روپے تو رکھ، 200 تو رکھ، 300 تو رکھ، پورا بیکانیر پرسنٹ پاگل ہوگا پٹا، اتنا بڑا کٹا لا کے 100 کا لڑا رہا ہے، کئی کو لٹا رہا ہے؟ ارے ابا کا نے بہت ہے جی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ میرے پیارے بھائی، جس طرح آئنٹمنٹ کے بھروسے پہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، باپ کے بینک بیلنس کو دیکھ کے کٹے کے کٹے نہیں لٹائے جاتے، پیٹرول پمپ کو دیکھ کے جس طرح گاڑیوں میں کا پیٹرول نہیں پھینکا جاتا، اللہ کی قسم اسی طرح ولیوں کی شان و عظمت کو دیکھ کر گنہگار نہیں بنا جاتا، نہیں بنا جاتا میرے بھائی۔ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کو مقام دیا، عزت دیا، رتبہ دیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ، ذرا زور سے بولو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اور آپ برا نہیں مانتے بولے تو ایک بات بولوں، برا نہیں مانتے نا؟ نہیں مانو، کب تک نہیں مانتے؟ برا نہیں مان کے اتنے خطرناک ہو گئے سو اپن لوگ۔ میں یہاں سے لے کے یہاں تک، پھر یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر پٹھے پورے کلین شیف، زبردست۔ ارے مولانا چمڑی تو ہماری ہے، اصل بول رہے ہیں، وہ گائے کی بیل کی چمڑی کچھ نہیں ہے، وہ بھینس کی چمڑی کا اصل چمڑی تو میاں بھائی کی۔ یہاں دیکھو وہ رکھتے چکنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو نہ اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں، نہ چہرہ اسلامی ہے، نہ حرکتیں اسلامی ہے، نہ گھر میں ماحول اسلامی ہے۔ کیا ہو رہا؟ 11ویں کرنا ہے آج بیکانیر میں، 11ویں ہے، 11ویں سال میں ایک مرتبہ 11ویں کر لے کے 365 دن حرام کا، 365 دن ناجائز مال کا، دھوکے کا، اس کا لیے اس کا غبن، اس کا لیے اس کا۔ ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں جگہ دیں گا؟ حرام کا کھانے والا جنت میں جائے گا؟ نعوذ باللہ، یہ تو جنت کی گستاخی ہے، جنت کی بے ادبی ہے۔
اجی یہ اللہ کا گھر ہے بیکانیر کی جامع مسجد. اس مسجد میں بھی آپ کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہوں گے, کتنے بڑے کروڑ پتی کے بیٹے ہوں گے, کتنے بڑے مرشد کے بیٹے ہوں گے, کتنے بڑے عالم ہوں گے, کتنے بڑے مفتی ہوں گے, کتنے بڑے علامہ ہوں گے, کتنے بڑے پیر ہوں گے, آپ کچھ بھی ہوں گے, اللہ کی قسم جب اس گھر میں عبادت کی نیت سے آئیں گے آپ کو وضو کرنا ہی کرنا ہے. بغیر وضو کرے کہ کوئی آدمی دنیا کے گھر میں داخل, بولیے, ہو سکتا کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا 1400 سال میں جو بغیر وضو کرے کہ نماز پڑھے گا؟ نہیں ہوا. اجی جب اللہ کے گھر میں تم جسم کو پاک کرے بغیر دنیا کی بیکانیر کی مسجد میں نہیں جا سکتے تو پھر اپنی روح اور جسم کو پاک کرے بغیر گناہوں سے تم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے؟ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو, پانی کا وضو ضروری ہے. اس جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کا وضو ضروری ہے. نیکی کرو مسلمانوں, نیکی کرو, خیر کرو, اچھائی کرو. 4 دن کی ہے میرے بھائی دنیا ہے, 4 دن کی, 4 دن. اس کے بعد ایک دن گھر کو ڈولا آنے والا ہے, تخت آتے ڈال کے گڑ 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 رہے, نگاہ وائٹ کپڑا بنا کے کندھے پہ اٹھائے, چلو لیفٹ رائٹ, اللہ حافظ, السلام علیکم, گڈ بائے, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ. خلاص. اتنی ہے زندگی, اتنی ہے میرے بھائی, اتنی ہے زندگی. اتنے کے واسطے ایک صاحب کیا کرے, بچہ میرے کو بولا حضرت میرے دادا کا انتقال ہوگا, حضرت ذرا آؤ, حضرت اللہ کے واسطے آپ پڑھا رہے. میں بولا بھائی راتوں میں بیان کر کر کے دن میں طبیعت کا پورا دیوالا نکلے ہوا رہتا, تیرا کام تو کر, تیرے دادا ہے, تو جنازہ پڑھا, تیرے دادا سے میرے کو کیا تعلق رہے؟ نہیں سرکار آپ آؤ سرکار. بہت ضد کرا تو گئے نماز جنازہ پڑھانے. نماز پڑھا, اللہ اکبر, السلام علیکم رحمت اللہ, نماز ہو گئی. اس کے بعد پیچھے سے ایک جنے بولے آخری دیدار کراؤ. بولے تو ڈولے پہ کا کپڑا ہٹائے, کفن کھول کے چہرہ دکھائے, چہرہ میت کا. میں بھی دیکھا, کون ہے بیچارہ, پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں بھی. 64 ایئرز کا بڈھا ڈولے میں لیٹا ہوا ہے, داڑھی ہے ہی نہیں, ایسا کلین شیو, وہ 3-4 دن پہلے بنایا تھا, شاید شیو مر گیا, ایسا دکھ رہا. میں سوچا انہیں خبر میں حساب دینے کو جا رہا, نہیں وہاں ولیمہ کر لینے کو جا رہا. اتنی بھی شرم نہیں ہے, مر رہے بھی تو شرم نہیں آ رہی مسلمانوں کو, اتنی شرم نہیں ہے, اتنی شرم. ارے بے وقوف, تیری خبر میں اب رسول اللہ تشریف لائیں گے, کیا یہ منحوس چہرہ دکھائیں گا حضور کو, یہ لعنتی چہرہ, یہ منحوس چہرہ دکھائیں گا سرکار کو, یہ نالائق چہرہ دکھائیں گا اپنے آقا کو. سوچ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی تیرے یہ بدبخت چہرے کو دیکھ کے. چلو پھر بھی اچھا تھا, انہیں خالی داڑھی کاٹ کے مر رہا. بعض لوگاں تو پوری زندگی سود کا کاروبار کر کے مر رہے ہیں, اللہ اکبر, پوری زندگی زنا کر کے مر رہے ہیں, زنا 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 زنا. 60 سال کی عمر میں بھی لوگ زنا کر رہے ہیں, اللہم احفظنا. جوا کھیل کے مر رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, جوا, IPL پہ بیٹ لگا کے مر رہے ہیں لوگ, لوگوں کی زمینہ ہڑپ لے رہے ہیں, قبضہ کر لے رہے ہیں, ناجائز قبضے کر کے مر جا رہے ہیں, لوگوں کی دکانوں پہ ناجائز قبضے کر کے مر جا رہے ہیں. کسی کو بول رہے ہیں بھائی میرے کو ذرا پیسوں کی ضرورت ہے, بھائی دیو, بھائی ذرا دیو, بھائی ذرا دیو, بلکہ 50,000 روپے قرضہ لے رہا, 1 مہینے میں دیتا ہوں بول رہا, مرے تک واپس نہیں کر رہا, وہ قرضوں کا بوجھ رکھ لے کے مر جا رہا. کسی کا گھر کرائے پہ لیے گھر کے اوپر قبضہ مار کے بیٹھ گیا, کورٹ کو جا کے پیش کر دیا, صاحب یہ میرا ہی گھر ہے, بلکہ ناجائز قبضہ ڈالتے کے بیٹھ گیا. حرام کاری کر رہا, حرام کاری, گھر میں بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ زنا کر رہا, شوہر کو رکھتے ہوئے بیوی شوہر کے ساتھ دغا بازی کر رہی, کسی اور کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہی ہے. بتاؤ اے مسلمانوں, کیا ایسے لوگوں کے لیے جنت بنا کے رکھی گئی ہے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ایسے پاپیوں, ایسے شرابیوں, ایسے جواڑیوں, ایسے کبابیوں, ایسے ظالموں کے لیے جنت بنائی ہے اللہ نے.
ایسی نالائق قوم جن کو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے گزر جا رہے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی نبی پر ایک تسبیح درود نہیں پڑھ سک رہا، 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ سک رہا۔ یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ تسبیح پڑھنا جس ظالم قوم کو نصیب نہیں ہو رہا، جس کو چلتے پھرتے آتے جاتے حرام کاری، بدکاری، گناہ پہ گناہ کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے جس کو خدا یاد نہیں آ رہا، ایسے ظالموں کو اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ خدا را مسلمانوں، اللہ کا واسطہ اپنے خیالات کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ یہ ہمارے کو بھامٹے باتاں، جھوٹے باتاں سنا کے سنیوں کی سنیت کا مردہ نکال دیا گیا، ہمارے کو بیکار باتیں سنائے گئے، جاہلانہ باتیں سنائے گئے، انہوں بخشا لیں گے، انہوں بخشا لیں گے، انہوں بخشا لیں گے۔ ارے بے وقوف گدھے، تو دیکھ کون کہہ رہا ہے کون بخشائیں گے؟ غوث پاک۔ چلو ویری گڈ، غوث پاک کو دیکھ، اپنی پوری زندگی میں غوث پاک ایک رکعت قضا ہونے نہیں دیے، اپنی پوری زندگی میں غوث پاک ایک تکبیر اولا چھوٹنے نہیں دیے، اپنی پوری زندگی میں غوث پاک ایک مرتبہ زبان سے ایسا جملہ ادا نہیں کرے جس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ان کی اخلاق، ان کا کردار، ان کی تعلیمات، ان کی نیکی، ان کا معاملات، ارے کچھ نہیں تو کچھ نہیں، ان کے جیسا تو بننے کی کوشش کر، یا ان کا غلام تو بن، یا ان کی تعلیمات پہ تو عمل کر۔ سب چھوڑ دیے، غوث پاک بخشا لیں گے، اور غوث پاک کو بدنام کر رہے، ظالم قوم بچا لیں گے بول رہا، اور باہر جا کے خود اتنے خطرناک کام کر رہا، شراب بھی پی رہا، جوا بھی کھیل رہا، بیوی کو بھی مار رہا، ماں باپ کو ستا رہا، بھائیوں کے جو ہے مال مار کے کھا جا رہا، یتیموں کا مال کھا جا رہا، سود کا مال کھا رہا، سود۔ آپ کے بیکانیر میں ہے نہیں ہے نہیں معلوم، مگر ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں، فائنانس۔ میں چپ بولا، بیکانیر میں ہے نہیں ہے کہ بلکہ میرے کو معلوم ہے سب، پوری دنیا کا مسلمان فائنانس پہ توجہ کیا ہوا ہے، اسی لیے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا، اللہ کا عذاب، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا، اللہ کی لعنت برس رہی ہے اس قوم کے اوپر، سود کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بولو؟ انٹرسٹ، بولو نا ذرا، بولو انٹرسٹ، فائنانس کی وجہ سے اس قوم پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا، رحمت کے دروازے بندے۔ سنو نوجوانوں غور سے، کاروبار کر رہے نوجوان، 50,000 روپے لے لیا کسی گن سے، بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ 60,000، 55,000، پوچھے کئی کو دیا؟ 5,000 بڑھ کے انٹرسٹ ہے مولانا، فائنانس پہ لیا تھا پیسے، سود پہ لیا تھا پیسے۔ سنو اے مسلمانوں، دنیا میں سب سے بدترین درجے کا گناہ ہے زنا۔ کون ہے؟ زور سے بولو۔ ام الذنب بولتے اس کو، ام الذنب، تمام گناہوں کی اصل، تمام گناہوں کی جڑ، دنیا کا سب سے بدترین گناہ، اس کے اتنا بدترین گناہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 36 مرتبہ زنا کرنا جس قدر بدترین درجے کا گناہ ہے، ایک نوالا سود کا، فائنانس کا، انٹرسٹ کا کھا لینا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ۔ ایک مرتبہ سود کا نوالا کھانا، ایک نوالا، بس خالی ایک نوالا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر درجے کا گناہ ہے۔ آج تو ہمارے مسلمانوں کی ننگی حماقت، اتنی بے وقوفی حماقت آ گئی مسلمانوں کا نے، فائنانس پہ پیسے لا کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، فائنانس پہ پیسے لا کے اپنے بچوں کا ولیمہ کر رہے ہیں، انٹرسٹ پہ پیسے لا کے، اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی حماقت کیا ہے؟ وہ فائنانس کے پیسوں سے کھانا کھلا رہا، وہ کھانا مسجد کے امام صاحب کو بھی کھلا رہا، خطیب صاحب کو بھی کھلا رہا،
نقشبندی صاحب کو بھی کھلا رہا, پیر صاحب کو بھی کھلا رہا. تم لوگ اصل مولویاں کھاؤ رہے یہ حرام کا کھانا, تمہارے پیٹوں میں گیا تو تم لوگ ہمارے کو دین کی بات نہیں بتا سکتے, بلکہ ہمارے کو بھی کھلا دے رہا. اور ہم لوگ ابھی کیا بنایا عبد البشیر, بڑا حرام کے پیسوں کا کھانا ہے, حرام 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 حرام. سنو ہے مسلمانوں, مولانا لوگوں تو کھلا دیا, سب سے بڑا گنہگار ہو گیا. اب دوسرا کیا ہوا ظلم دیکھو, وہی حرام کے پیسوں کا کھانا اپنی بیٹی کو بھی کھلایا, دلہن کو, اپنے داماد کو بھی کھلایا, دولہے کو, دونوں مل کے کھائے. دلہن بھی وہ حرام کے پیسوں کا, سود کے پیسوں کا کھانا کھائی, دولہا بھی وہ سود کے پیسوں کا کھانا کھایا. دونوں گئے رات میں ملاقات کرے, اسی ملاقات سے حمل قائم ہوا. مادہ منویہ شوہر کے جسم سے نکلی, عورت کے جسم میں منتقل ہوئی. مادہ منویہ بنی کہاں سے؟ وہی نوالا جو رات میں سود کے پیسوں کا کھایا. حرام کے نوالے سے مادہ منویہ بنی, مرد کے اندر سے نکلی, عورت کے جسم میں منتقل ہوئی, حمل قائم ہوا, 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. 9 مہینے کے بعد تو اب وہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا, دنیا میں آنے کے بعد مولانا بنیں گا, علامہ بنیں گا, پیر صاحب بنیں گا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولیں گا. نہیں, انہیں ڈاکو بنتا, ڈاکو, گنجٹی بنتا, شرابی بنتا, چور بنتا, زانی بنتا, انہیں زانی زانی. اب تک باپ پیسے فائنانس پہ لیتا تھا, انہیں لینے والا نہیں بنتا, انہیں دینے والا بنتا, سب کو پیسے دیتا فائنانس پہ, کاروبار کرتا انہیں. ارے کئی کو اتنا خطرناک پیدا ہوا رہے, تو بولے تو میرا باپ یہی کھا کے میرے کو پیدا کرا سو ہے, یہ نہیں تو کیا میں للہیت کے کام کروں گا کیا؟ مسلمانوں, آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے, یہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے, یہ غلط حرکتوں کی وجہ سے. اللہ کا واسطہ, اب یہ بچوں کو میں کیا بولوں, نماز پڑھو. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے, یہ 20 سال 25 سال 24 سال 22 سال کے یہ بچوں کو میں آ کے مولانا نقشبندی صاحب, میرے بچوں نماز پڑھو, بیٹے نماز پڑھو, میرے بچوں نماز, کیا بولوں میں ان کو؟ جبکہ انہیں پیدا ہوئے جب سے اپنے باپ کو دیکھ رہا, 60 سال کا ہو گیا بڈھا, ابھی بھی مسجد کو جانے کو تیار نہیں ہے. 55 سال کا ہو گیا, نالائق, شوگر آ گئی, بی پی آ گیا, ہارٹ پہ حملے ہو رہے, کڈنی خراب ہو رہی, ڈائلسس کی باتیں چل رہی ہے اس کے ساتھ. بدبختہ ابھی بھی خدا کو سجدے کرنے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر جب ڈرا کے چھوڑ رہا ہے, کیا ہے جی تم گولی پابندی سے نہیں لے رہے, پابندی سے کھاؤ, ایسا کرو ویسا کرو, یہ کرو وہ کرو. ڈاکٹر ڈرا کے مردہ نکال رہا. کب رات میں چھٹی اٹھنے والی ہے تمہاری نہیں معلوم, کب تمہارا جو ہے جنازہ نکلنے والا ہے نہیں معلوم. پھر بھی باپ کا بیٹا مرنے کو تیار ہے, مگر اس خدا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. بعض تو نالائقوں کو, شیطانوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا, ہارٹ اٹیک ہوا, بالکل لاسٹ اسٹیج پہ جا کے موت کو ایسا چھینکے پپو لے کے واپس آ گیا. 3 دن وینٹیلیٹر پہ تھا, 3 دن وینٹیلیٹر پہ تھا. اللہ کیا اللہ کو رحم آیا نہیں معلوم, بولے جان دے, چھوڑ دے اس کو, چھوڑ دے, تھوڑے دن رہ کے ہم نے چھوڑ دے. وینٹیلیٹر نکالے, آکسیجن پہ لائے, آکسیجن نکالے, پھر اس کے بعد جنرل وارڈ میں ڈالے, اس کے